نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام دوست حضرات، مجھے دیکھنے والے میرے بہن بھائی سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سبھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ موت کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے بھی چکھنا ہے، آپ نے بھی چکھنا ہے، ہر کسی نے چکھنا ہے۔ تو ہم بات کر لیں، جب کسی نیک شخص کی روح پرواز ہوتی ہے، اس شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور روح نکالنے والے فرشتے کا نام عزرائیل ہے۔ حضرت عزرائیل جب آتے ہیں اور دیگر فرشتے بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، تو جو وہ نیک شخص ہوتا ہے جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اس کی نظر جہاں جہاں تک جاتی ہے اسے نوری فرشتے ہی نظر آتے ہیں، اور جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہوتا ہے سب اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے، اس طرح قبض ہوتی ہے کہ جیسے آپ گلاب کے پھول کو سونگھیں اور خوشبو آپ کے ناک میں آ جائے۔ اس کے بعد اس روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جاتے 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 فرشتے راستوں میں دوسرے بھی پوچھتے ہیں، یہ کون ہے، یہ نیک شخص کون ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، یہ فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی۔ جب آسمان کے پاس پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے، کون ہے؟ تو بتاتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی۔ تو آواز آتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، یہ نیک روح ہے۔ اس کے بعد اسے آگے لے جایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کو مٹی سے تخلیق کیا اور وہیں سے ہی دوبارہ اٹھاؤں گا، اسے واپس لے جاؤ۔ اس روح کو فرشتے لے کر زمین پہ آتے ہیں، اور جب قبر میں میت رکھی جاتی ہے اور دفنا دیا جاتا ہے تو اس جسم کے اندر اس روح کو فرشتے ڈالتے ہیں۔ روح ڈالنے کے بعد اسے فرشتے بٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دو فرشتے آتے ہیں حساب لینے والے، جنہیں منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں جو کہ بڑے خوفناک ہیں، لمبے لمبے بال، نیلی نیلی آنکھیں اور لمبے دانت، جو زمین کو چیرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں، اور اٹھا کے، ڈرا کے، بٹھا کے پوچھتے ہیں، سلام پہلے کہتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، من ربو کا، من دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال جیسا کہ میں نے پڑھا، ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، میرے سرکار مدینہ قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب تشریف لے آتے ہیں تو فرشتے جو تیسرا سوال ہے اس میں پوچھتے ہیں
کہ ان کو جانتا ہے یہ کون ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ جو نیک میت ہے پہلے سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے میں کہتا ہے حضور کو دیکھ کے جھوم کے کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہو تو قبر اس سے کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ بھی چلتے پھرتے تھے مجھے سب سے اچھا تو لگتا تھا، آج تو نے اچھا کیا تو میرے اندر آ گیا، تو نے اچھا کیا میرے اندر آ گیا، اب آرام سے رہ۔ خیر، جب وہ تینوں سوالوں کے درست جواب دے دیتا ہے تو قبر اس کے لیے کشادہ اور کھلی ہو جاتی ہے، دور دور تک قبر کھلی ہو جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ جنت سے بستر لے کے اس نیک بندے کے لیے بچھایا جائے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اور اسے قبر میں ایک شخص ملنے آئے گا جس سے وہ مردہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اور پھر حکم ہوگا کہ اسے سلا دو، تو اس مردے کو کہا جائے گا کہ تمہیں جنت کی میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے اور روز قیامت تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی نیک شخص کے بارے میں، اب جو برا ہے اس کی بات بھی کر لیں۔ جب کسی برے شخص کی موت آتی ہے تو وہ تھراتا ہے، اس کی نظر جہاں جہاں تک جاتی ہے اسے کالے اور خوفناک فرشتے نظر آتے ہیں، وہ فرشتے اس کو مار مار کے اس کی روح نکالتے ہیں، اس طرح روح نکالتے ہیں کہ تکلیف سے روح بھی کانپ جائے، چونکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح کو لے جاتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں، آواز آتی ہے کون ہے؟ تو بتاتے ہیں یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں کی بیٹی، تو آواز آتی ہے کہ یہ خبیث روح ہے، یہ خبیث جسم سے نکلی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، اسے لے جاؤ۔ اسے لے آتے ہیں فرشتے اور لا کے اس کی جو میت ہے وہ جب قبر میں رکھی جاتی ہے، دفنایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کی روح ڈال دیتے ہیں۔ قبر اس سے کہتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے گندا تو لگتا تھا، تو میرے اوپر اکڑ کے چلتا تھا، آج تو میرے اندر سما گیا، تو نے میرے پاس آ کے اچھا نہیں کیا، اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ پھر منکر نکیر آتے ہیں، اسے سلام کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تین: من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ہذہ القبور۔ تینوں سوالوں پہ اس کا یہی جواب ہوتا ہے لا ادری، لا ادری، لا ادری،
نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ یہ تین سوال جب ان تینوں کے جواب میں وہ کہتا ہے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ، تو حکم ہوتا ہے اس کے نیچے دوزخ کا بچھونا بچھاؤ، دوزخ کا بستر بچھاؤ۔ وہ بستر آگ اور کوئلوں کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولو، اور وہ شخص قیامت تک قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ کی ذات ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور روز قیامت ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ سب بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا را ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس پیغام کو مزید جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں، تاکہ جو ان باتوں کو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں۔ اللہ تعالی اپنا فضل و کرم کرے، اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری بھی دعا ہے اللہ تعالی سب کی نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔